السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر رفیق افریدی فرام پشاور. سب سے پہلے اگر یہ ویڈیو اونلی فار ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اینڈ اسٹوڈنٹس، یعنی صرف یہ ویڈیو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ہم نالج شیئر کر رہے تو لہٰذا پبلک کو نہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تھوڑا سا میں مریضوں سے فری ہو گیا ہوں تو میں نے کہا چلو وقت کو تھوڑا سا قیمتی کر لیتے ہیں تاکہ دوستوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر ہو سکے. آج کا ہمارا موضوع بہت سارے ہمارے ایلوپیتھک دوست ہیں جو کہ میڈیکل ٹیکنیشین ہے، ہیلتھ ٹیکنیشین ہے، لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، MBBS ڈاکٹرز ہے جنہوں نے ہومیوپیتھی کی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کو ہم آسانی سے کیسے سمجھیں، ہومیوپیتھی کو ہم ایلوپیتھک زبان میں کیسے سمجھیں. اس کی مثال یہی ہے، فرض کیا اگر آپ انگریز کے پاس چلے جائیں یا غیر مسلم کے پاس اور ان کو آپ بتائیں کہ آپ اپنی زبان میں ان کو بتائیں کہ آپ کلمہ پڑھو، آپ ان کو بتائیں کہ آپ چھٹا کلمہ پڑھیں، تو ان کو تو پہلی آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ کلمہ کہاں سے پڑھیں گے. تو ٹھیک اسی طرح ہماری ہومیوپیتھی میں بھی جب ہیلتھ ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین یا دوسرے میڈیکل سائنسز سے لوگ ہمارے ہومیوپیتھی میں انٹر ہوتے ہیں، جب وہ میڈیسن کا نام سنتے ہیں، جب وہ میازمیٹک میڈیسن، نوسورٹس اور کوڈز، مینرلز، پلانٹ کنگڈم، یعنی جو ہمارے میڈیسن کے سورس ہے، جس چیز سے ہماری میڈیسن بنتی ہے، ان کے جب وہ نام سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سی بلا کا نام ہے. تو جس کی وجہ سے وہ پھر ہومیوپیتھی میں پھر جو ہے نا انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ ایک ایسا لیکچر یا جو ہے نا شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ایلوپیتھی کی طرف سے آئے ہومیوپیتھک سیکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کارآمد اور ہیلپ فل ہوگی. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہمارا بھی مقصد، ان کا بھی مقصد مریض کو ٹھیک کرنے کا یا مریض کو شفا دینے کا کام تو اللہ کا ہے، لیکن اسباب بھی علاج کرنا سنت ہے اور شفا دینا اللہ کا کام ہے. کبھی بھی آپ کا جب مریض ٹھیک ہو جائے، اکثر ہومیوپیتھی میں ایسے کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے. بالکل یہ آپ کا کمال ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے. تو کبھی بھی آپ کے اگر کیسز ٹھیک ہوتے ہیں تو اس پہ آپ غرور تکبر بالکل نہ کریں. بس آپ 2 رکعت صلاۃ شکریہ پڑھ کے کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا، اور یا اللہ مجھے اور بھی علم دے کہ میں آپ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں اور اس سے میری دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہوں. تو غرور و تکبر کبھی نہ کرنا. اگر آپ کے جو کیسز ٹھیک ہوتے ہیں ان کو آپ بھولتے جائیں، جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں. کیوں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ میرے تو 10 کیس ٹھیک ہو گیا ہوگا اگر 2-3 مریض بھاگ گیا، نہیں، آپ 2-3 مریض کو فوکس کریں تاکہ یہ ملٹیپلائی ہوں، اس کو چھوڑے جو ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ علم تو آپ کے ذہن میں آ گیا. جو علم ذہن میں نہیں ہے ان کو آپ جو ہے نا کرتے جائیں. میں خود ڈسپینسر اور ہیلتھ ٹیکنیشین، اس کے بعد جو ہے نا میں نے ہومیوپیتھی جوائن کی ہے. اور سٹارٹ میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ارسینک کیا چیز ہے، یہ بیسیلینیم کیا چیز ہے، نکس و میکا کیا چیز ہے. ہم تو چونکہ اومیپرازول، رینیٹیڈین، ڈیکلوفینک، پیرسٹامول، انجیکٹیبل کے، میں تو ابھی ان کے نام بھی بھول گیا ہوں. میری ایلوپیتھک میں ایسی پریکٹس تھی، یقین مانے میں 3-3 4-4 مریض، 4-4 تھرمامیٹر میں نے رکھے ہوتے تھے، اور میں ان سے مریض جو ہے نا ایک تھرمامیٹر سے میرے مریض کنٹرول نہیں ہوتے تھے، اور میں نے 4-6 بندے ساتھ رکھے تھے. لیکن اس کے آج تقریباً 8-10 سال ہو گئے کہ میں نے ایلوپیتھی 100% اس کی پریکٹس نہیں کرتا ہوں. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایلوپیتھی کوئی بری چیز ہے، حکمت کوئی بری چیز ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ انسان کی بھلائی کے لیے. اچھا، بات ہو رہی تھی ابھی درمیان میں مریض بھی چیک کر رہا ہوں، تو بات ہو رہی تھی ہومیوپیتھی کو ایلوپیتھک کس طرح انڈرسٹینڈ کریں. ابھی میں بھول بھی گیا ہوں کہ بات ہم کہاں چھوڑے تھے. باہر کے ایسے دوست حضرات، ایسے ایلوپیتھس جو کہ ایلوپیتھی سے آئے اور ہومیوپیتھی سیکھنا چاہتے ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے نا، لیکن اکثر ایلوپیتھ بہت زیادہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے
پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ آسانی سے ہومیوپیتھی کو انڈرسٹینڈ کریں. باہر کے دیکھیں جس طرح ایلوپیتھک میں ہم ہر ڈیزیز کے لیے، ہر بیماری کے لیے اگر فرض کیا اینٹی بیکٹیریل ہے تو ان کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. اگر بیکٹیریا میں بھی گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے، گرام نیگیٹیو بیکٹیریا، اگر گرام پازیٹیو ہے تو سیفالوسپرین گروپ دیتے ہیں. اگر گرام نیگیٹیو ہے تو پھر ہم وہاں پہ کیونالون گروپ، یعنی یہ اینٹی بایوٹک کے گروپ سے ایلوپیتھک ان کو سمجھتے وہ دیتے ہیں. فرض کیا اسکن کا مسئلہ ہے یا آر ٹی آئی ہے تو یہاں پہ وہ میرے خیال میں ان کو مائکرولائڈ کہتے ہیں، کیا نام ہے، زیترومائسین کے لیترومائسین، ایریترومائسین، یہ میڈیسن دیتے ہیں. اسکن میں میرے خیال میں زیادہ تر سیفالوسپرین اور ایماکسیسلین گروپ کا استعمال کیا جاتا ہے. بعض اوقات آج کل تو جب میں پریکٹس دیکھ رہا ہوں 4 جنریشن اینٹی بایوٹک استعمال کر رہے ہیں. 4 جنریشن کیونکہ آج کل بیکٹیریا اتنا زیادہ ہو گیا. ایسے ڈاکٹر میں نے دیکھتے ہیں کہ کڈنی سٹون میں، یورینری ٹریک انفیکشن میں ڈبل اینٹی بایوٹک، یعنی وہ سیفالوسپرین گروپ بھی دیتے ہیں، کیونالون بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا میٹرونیڈازول اور فلوکنازول بھی دے جاتے. باہر کے بوقت ضرورت آپ کچھ بھی مریض کو دے سکتے ہیں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایلوپیتھ جو کہ ہومیوپیتھی کی طرف آ رہے ہیں وہ کس طرح آسانی سے ان کو سمجھے. ٹھیک اسی طرح ہمارے ہومیوپیتھی میں بھی اگر مریضوں کو ای این ٹی کا مسئلہ ہے، ایئر نوز تھروٹ، تو یہاں پہ ہم ٹیوبرکولینیم کا استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ ہم میڈورینم کا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جس طرح ایلوپیتھک میں اگر آپ مریض کو پیناڈول سی ایف کی دوائی دیتے ہیں یا اس کو اینٹی بایوٹک ساتھ دیتے ہیں یا اس کو اینٹی الرجک کف سیرپ دیتے ہیں، تو اس طرح ہم ہومیوپیتھی میں بھی اگر مریض کی فیملی میں مرض آ رہا ہے تو کارسینوسن کا ایک ڈوز دیتے ہیں. اگر وہ سائیکوٹک ہے تو ٹیوبرکولینیم میڈورینم، ٹھیک ہے، ٹیوبرکلوسس ہے تو ٹیبیکولینیم. اس کے بعد جس طرح آپ سمپٹمیٹک مریض کو پیناڈول یا بروفین دیتے ہیں تو اس طرح ہم مریض کو اگر چھینکے ہے تو سبڈیلا دیتے ہیں، اگر آنکھوں سے پانی ہے تو یوفریشیا دیتے ہیں، اگر اس کو گلے میں خارج ہے تو ہم سمپٹمیٹک اس کو ویتیا دیتے ہیں، اگر ناک میں خارج ہے تو آرینڈو دیتے ہیں. تو ہومیوپیتھی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ ایلوپیتھک سٹائل میں ہومیوپیتھی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں ڈرگ پکچر اور ڈیزیز پکچر دونوں سائڈ پہ بنانی پڑتی ہے. فرض کیا مریض کی تکلیف زیادہ ہے تو آپ نے 100 ملی گرام کی گولیاں دینی ہے ایلوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے. اس طرح اگر ہومیوپیتھک میں مرض کی تکلیف زیادہ ہے تو آپ نے لازمی بات ہے ہائی پوٹینسی میں مریض کو دوائی ریپیٹڈلی دینی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا حوضاب کس طرح ہوا ہے، آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے. آپ نے ابھی تو تقریباً میں 100+ مریض دیکھ چکا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی جو ہے نا زیادہ مریض دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ 100 مریض جب آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ کسی کو شفا ہو رہی ہے اس لیے آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہو. فرق کیا ہے؟ پڑھنے کا فرق ہے. ہومیوپیتھی سے آپ عشق کریں، ہومیوپیتھی سے لگاؤ کریں، ہومیوپیتھی کو آپ پڑھیں، ایکسپرٹس جن کی پریکٹس ہے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس بڑھتی. بہرحال بات دور چلی گئی. ایلوپیتھک طریقہ علاج میں جس طرح آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اس کے بعد کڈنی درد کی دوائی دیتے ہیں اور ساتھ آپ جو ہے نا سیٹرال کا وغیرہ دیتے ہیں تو کڈنی سٹون وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتے تو پھر سرجری کروا لیتے ہیں. ہماری ہومیوپیتھی میں بھی اس طرح ایسی میڈیسن ہے، بیسیلینیم بطور اینٹی بیکٹیریل اینٹی وائرل، وہ جو ہے نا آپ کا بیکٹیریا مریض کے انفیکشن، یورینری ٹریک انفیکشن ٹھیک کرتا ہے. اس کے بعد اگر رائٹ کڈنی میں سٹون ہے تو ہم لائکوپوڈیم دیتے ہیں، لیفٹ میں ہے تو بربیرس دیتے ہیں، دونوں میں ہے تو ہم تھیلاسفی برسا کیلکیریا رینلس دیتے ہیں. سٹون اگر بڑا ہے تو ہائیڈرینجیا دیتے ہیں. اس طرح ایلوپیتھک میڈیکل سسٹم میں بھی اگر تکلیف زیادہ ہے تو مریض کی نوعیت کو دیکھ کر آپ اینٹی بایوٹک، پین کلر، اس کے لیے میڈیسن اس کو بڑھا دیتے ہیں. اگر فرق نہ پڑے تو وہاں پہ ہم سرجری کی طرف وہ ریفر کرتے ہیں. ہماری ہومیوپیتھی میں بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ آپشن ہے. اور میں نے کڈنی سٹون پہ، بخار پہ، تمام تقریباً زیادہ تر میرے لیکچر اپلوڈ ہے، وہ آپ چیک کریں تو انشاءاللہ آپ ڈائگنوسس کریں. مریض سے سمٹم نہ پوچھیں، آپ ڈائگنوسس کس پہ علاج کر سکتے ہیں. ابھی 10 دن پہلے ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی جوائنٹس 20 تھی، بیلروبین اس کی جو ہے نا 20 تھی، اسپتال میں ایڈمٹ تھا. ہم نے اس کو کیا کیا تو سیلیڈونیم اس کو استعمال ہو رہی تھی، فرق نہیں پڑ رہا. ہم نے جب اس کی پیتھالوجی دیکھی تو سیرم بائلروبین اس کا 20 سے اوپر گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ خون چینج کرنا ہے، وہ بلڈ جو ہے نا ایکسچینج اس کو کہتے ہیں. تو جب بلڈ ایکسچینج نہ ہو بچہ معذور ہو جاتا ہے، سی پی چائلڈ میں چلا جاتا ہے، وہ جو ہے نا مستقل طور پہ باہر کے. ہم نے اس کو کیا کیا، کروٹیلس دی. کروٹیلس کیا کرتا ہے، جب آپ کے بلڈ میں پوائزننگ ہو جائے تو کروٹیلس بہت بڑی دوائی ہے. اس کو ہم نے کروٹیلس کھلائی. یقین میں نے رات کو 200 میں ایک ڈوز دی، صبح اس کا بائلروبین 15، صبح جب ایک ڈوز دی 12 پہ آ گیا،
شام کو جب ایک دی 24 گھنٹے میں مریض کو جو ہے نا ہم نے وہ جو ہے نا اسپتال سے ڈسچارج ہو گیا، 24 گھنٹے میں بائلروبین ہم نے جو ہے نا بچے کا SBR جو تھا سیرم جو ہے نا بائلروبین اس کا 9 پوائنٹ سم تھنگ پہ 2-3 دن میں اس کو مسلسل کروٹیلس 200 2 دن کے بچے کو کھلایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ پیتھالوجی بیس پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈرگ ڈیزیز پکچر پہ، آپ تھراپیوٹکس پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو بات دور چلی گئی، جتنے ایلوپیتھک والے حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے نا میرے استاد محترم ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کریں، الحمدللہ مریض دیکھ دیکھ کر تک چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ صرف میرا ایک ہی پیاس ہے کہ میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کتا جس گھر کا بھونگتا ہے نا، جو کتا جو ہے نا جس گھر کا کھاتا ہے تو اس کی یہ ساری رات بھونگتا ہے، تو یار کیا ہم کتے سے بھی بدتر ہے کہ ہم صرف بس جو ہے نا ہومیوپیتھی مریض دیکھ کر بس گھر ساتھ، یہ علم ہم نے قبر میں تو ہمارا کام نہیں آنا ہے، کام میرا آئے گا تو جب آپ سے شیئر کروں گا تو میرا کام آئے گا، اس دنیا میں بھی اس میں بھی۔ تو کوشش کرے گا 2-3 الفاظ آپ سیکھ جائے، آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، میں نے قسم کھا لیا، اللہ تعالیٰ آپ کا ریوارڈ دے گا، بالکل نہ چھپائے یار، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہے نا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا پردہ وہ کرے، ہم جو ہے نا ہم دو الفاظ سیکھ کے قبر تک لے کے جاتے ہیں، اس لیے تو ہماری ہومیوپیتھی ڈیموٹ ہو رہی۔ ایلوپیتھک والے دیکھیں وہ جو ہے نا یہ ان کے لٹریچر ہے، یہ دیکھیں ان کے پیڈ بھی جو ہے نا وہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ وکنٹامائسین ہے، اس پہ فارمولا، ایکشن، موڈ آف ایکشن اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سب کچھ لکھے ہیں۔ تو ایلوپیتھک والے ہمارے جو ہے نا ڈسپینسر بھی جو ہے اس کو پڑھ کے وہ میڈیسن کو سمجھ جاتے ہیں، ہمارے جو ہے نا بڑے بڑے سینئر وہ اپنے یہ علم جو ہے نا کم وقت اپنے ساتھ قبر تک لے گئے۔ کوشش کریں کہ جو آپ 2 الفاظ سیکھ جاتے ہیں شیئر کریں۔ ابھی میں آپ کو جو ہے نا اپنی کلینک کو میں بلاؤں کہ ادھر لیکچر ہے، وہ یہ فلانا، یہ ویسے میرے خیال میں ٹائم ویسٹ کرنی۔ ابھی یہ پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے نا شیئر کریں تاکہ دوستوں کو فائدہ ہو، ہومیوپیتھی پروموٹ ہو، انسانیت کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور ریوارڈ دے گا۔ باہر کے بات دور چلی گئی، ہم نے یہی کہا تھا کہ ایلوپیتھک والے ہومیوپیتھی کو کیسے آسانی سے سمجھے، تو ہماری ہومیوپیتھی میں بھی اگر کسی کو ٹونسلائٹس ہے تو آپ بیلاڈونا بیٹاکار کے ساتھ ہم ٹیوبرکلینیم دیتے ہیں، اگر کسی کو اسٹرکچر ہے، یورینری ٹریک انفیکشن ہے تو ہم ان کو میڈورینم توجا دیتے ہیں، اگر ٹونسل بڑھ جائے تو یہاں پہ ہم میڈورینم توجا استعمال کرتے ہیں، جس طرح ایلوپیتھک میں جو ہے نا سیپولاسپرین گروپ سے آپ UTI کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور کڈنی انفیکشن، اسکین کو، اینٹی ٹائیفائڈ کو آپ جو ہے نا سائنوسائٹس کو پوسٹ سرجری کے بعد آپ سیپولاسپرین استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری ہومیوپیتھی میں بھی ایسی بہت ساری میڈیسن ہیں جن کے ٹرپل آف موڈ آف ایکشن ہے۔ تو جتنے ایلوپیتھس ہمارے ہومیوپیتھی کی طرف آ رہے ہیں، ہومیوپیتھی میرے خیال میں سمجھنا انتہائی آسان کام ہے، ان کے لیے میں میٹیریا میڈی کا بورک بہت زبردست اس نے جو ہے نا ایلوپیتھک سٹائل میں لکھی ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہومیوپیتھی ایک فن بھی ہے، سائنس کے ساتھ ساتھ ایک فن بھی ہے۔ بعض ایسی میڈیسن ہے جن کو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے 4 بجے بخار ہوتا ہے۔ ابھی 4 بجے کا بخار کون سی پیتھالوجی میں لکھا ہوا ہے؟ لیکن مریض کو تو بخار ہوتا ہے، اس کا جب ٹیمپریچر ہم چیک کرتے ہیں تو 103 102، ٹائیفائڈ ٹیسٹ جتنی روٹین ایگزامینیشن ہے، ٹائیفائڈ ویڈال سب کچھ نارمل، یوریناری نارمل، مریض کی CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ سارے سب کچھ نارمل۔ ابھی 4 بجے کا بخار کا آنا کون سی میڈیسن کی علامت ہے؟ لائکوپوڈیم۔ میں نے اس کو لائکوپوڈیم CM میں 5 خوراکیں دے دی اور میں نے بتایا کہ آپ ہر 5 دن بعد ایک خوراک کھائیں۔ 25 دن کے لیے میں نے پلازبو دی، مریض نے 2 خوراکیں کھائی اور 10 دن بعد میں نے کہا آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ مہینے بعد آؤ، 10 دن بعد اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اور مریض میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا کہتے ہیں پہلی پوڑی سی میرے پھر بخار ہی نہیں آیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک گڑیا، اور اگر وہ آپ پڑھے تو آپ کی میڈیسن میں لکھا ہوا ہے لائکوپوڈیم 4 بجے کے ٹائم میں جو بھی مرض آئے لائکو ٹھیک کرے گا۔ اب ایلوپیتھک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ 4 بجے کے بخار کو وہ ٹھیک کرے، وہ لازمی بات ہے آپ کو روٹین ایگزامینیشن کریں گے اور ساتھ ساتھ سمپٹومیٹک جو ہے نا پیراسٹامول اینٹی بایوٹک وغیرہ دیں گے، لیکن وہ مریض اینٹی بایوٹک کھا کر تک چکا تھا۔ اچھا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کو 103 102 بخار، تمام ٹیسٹ نارمل، 10 دن 7 دنوں سے اس کو مسلسل بخار، اسپتال میں ایڈمٹ۔ اچھا اس کی ماں کی تھی کہ اس کی پیرنٹ میں سے کسی کی اس کی فوتگی ہو گئی ہے، تو جب میرے دوست نے اس سے ہسٹری لی، میرا ڈاکٹر ہے دوست ڈاکٹر بختیار صاحب، تو اس نے اس کو کیا کیا، اس نے اس کو اگنیشیس CM کی ایک خوراک دی، اس نے بتایا کل مجھے بتا دیں، اسی ٹائم 10 منٹ میں بخار اترا ہے، آج 3-4 مہینے ہو گئے بچی کی ابھی تک بخار نہیں ہوئی ہے، وہ فیملی ابھی ساری ہومیوپیتھی کی فین ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایلوپیتھک فیل ہو گئی ہے، دیکھیں سب فیلڈ کی لمیٹیشن ہے،
ہر فیلڈ کی حدود ہے. میرے پاس جو کیس نہیں ہوتے، گل بلیڈر سٹون کے پیشنٹ آتے ہیں، کڈنی سٹون کے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یا ہماری ہومیوپیتھی وہاں پہ دسترس نہیں رکھتی ہے، یا میرا علم نہیں ہوتا ہے، تو میں نے ریفر کرنے ہیں اپنے ایکسپرٹ کے پاس. اگر مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ہومیوپیتھی 2-3 سال 6 سال اس نے علاج کیا، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہم نے سسٹم میں زیادہ تر مریض جو ہے نا ایلوپیتھک والے کے پاس ریفر کرتا ہوں. ابھی آ گیا پرسوں کچھ مہینے پہلے ایک مریض آیا جس کی کامن بائل ڈکٹ میں پتری پس گئی، اس کو ہو گیا obstructive jaundice، سارا جسم پیلا پڑ گیا. اب علاج ہے یا نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں تھی، مجھے اتنی سمجھ نہیں، میں نے مریض اسپتال ریفر کیا. ڈاکٹروں نے بھی شکریہ ادا کیا کہ یہ واقعی ڈاکٹر ہے جو کہ مریض کو ریفر کرنا جانتا ہے. بار کے میں نے اس کو ریفر کیا، الحمدللہ اس مریض کی وہ سرجری ہوئی، فوراً اس کی میڈیکل ایمرجنسی تھی، اس کو کہتے ہیں میڈیکل ایمرجنسی. اس کی سرجری ہوئی، وہ مریض ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں مریض کے پیچھے پڑا رہوں، اس کو دوائیاں دیتا رہوں، کلینکل ٹرائل کرتا جاؤں، اور مریض جو ہے نا ایکسپائر ہو جائے، آخرت میں اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ہومیوپیتھی سے ڈیموٹ ہوتی ہے. جو جس مرض کی سمجھ آئے آپ علاج کریں، سمجھ نہ آئے تو مریض کا پلیز ٹائم آپ ویسٹ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس کے بعد اس کیس پہ اسٹڈی کریں. تو بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فیل ہو گئے، نہیں، ہر فیلڈ کے حدود ہوتے ہیں. ایسے پیشنٹ ہمارے کلینک میں آئے ہیں بواسیر کے، رینل سٹون کے، اینل پولپ کے، نیزل پولپ کے، ٹائیفائڈ کے، سائنڈروم پیشنٹ، سیلیک ڈیزیز کے، IBS کے آتے ہیں. 100 میں سے 98% ٹھیک ہوتے، 2% ٹھیک نہیں ہوتے. تو شفا دینے کا ٹیکہ تو ہم نے نہیں لیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے شفا تو میں دیتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایلوپیتھک والے پروفیسر کے پاس بندہ ٹھیک نہیں ہو تو ہم کوئی افلاطون ہے، نہیں جی، یہ ان کی حدود ہے، وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم علاج کرتے ہیں. تو کبھی بھی جو ہے نا یہ نہ کہے کہ یہ سسٹم خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے، نہیں جی، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے، اور ہر سسٹم کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے فائدے رکھے ہوئے. بہرحال بات ہو رہی تھی ایلوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم میرے جو ہے نا کڈنی سٹون پہ، اس کے علاوہ ٹائیفائڈ پہ، ENT پہ، اوٹائٹس میڈیا پہ، اسکن کے حوالے سے، آسٹیو آرتھرائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، اس کے علاوہ میدے پہ، ایچ پائلوری پہ، ڈینگی پہ میرے لیکچر اپلوڈ ہے، وہ آپ دیکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایلوپیتھ ہمارے ہومیوپیتھی سیکھنا بہت اچھی بات ہے. میں پہلے جب ایلوپیتھ تھا تو یہ جتنے کرانک پیشنٹ ہوتے تھے میدے وغیرہ کے، ان کو میں اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرتا تھا. اب یہ الحمدللہ ایسے مریض جو کہتے 10 سال سے مسئلہ ہے، 20 سال سے مسئلہ ہے، 1 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ میری ہومیوپیتھی کا کمال ہے، لیکن ہومیوپیتھی سے آپ عشق کریں. تو اگر آپ ایلوپیتھ ہے اور آپ کے پاس مریض ہے کہ مجھے ایچ پائلوری ہے، مجھے ملیریا ہے، مجھے ڈینگی ہے، تو جس طرح آپ ایلوپیتھک میں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرتے ہو، آپ کے پاس بخار کا مریض ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ تھروٹ چیسٹ انفیکشن تو نہیں ہے، ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن تو نہیں ہے، ملیریا تو نہیں ہے، ڈینگی تو نہیں ہے، ٹائیفائڈ تو نہیں ہے، CBC کلچر آپ کرتے ہیں، یوریناری کرتے ہیں، تو اس طرح آپ ڈائگنوسس بناتے ہو اور علاج کرتے ہیں. سوری میری تھوڑی اسپیڈ تیز ہے، لیکن ہمارے جانے کا وقت ہے. میں کہتا ہوں جلدی آپ سے کچھ شیئر بھی ہو سکے، اور یہ لڑکے بھی انتظار کر رہے ہیں. صبح 8 بجے سے بیٹھے ہو، تقریباً ابھی 4 ہو گئے، ابھی تک مریضوں سے فارغ نہیں ہوتے. بار کے آپ ڈائگنوسس بیس پہ بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے اس پہ میرے لیکچر اپلوڈ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کتابیں کون سے پڑھیں، تو کتابیں جو ہے نا آپ بورک پڑھیں، آپ ایلن پڑھیں، نیش پڑھیں، کینٹ پڑھیں، وہاں سے آپ جو ہے نا بہتر رہے گی. بات جو ڈاکٹر علامات پہ دوائیاں لکھتے تو ٹھیک ہے، جس طرح ایلوپیتھی میں اگر سر درد ہے، شدید درد ہے، تو ان کے لیے پھر انجیکشن لگاتے ہیں، یعنی بیرل فورٹ دیتے ہیں. اگر نارمل درد ہے، سمپل سے آپ پیراسٹامول کا لیتے ہیں. زیادہ درد ہے تو آپ ڈسپرین. ہارٹ کا پیشنٹ، تو اس طرح ہماری ہومیوپیتھی میں بھی ہم سمپٹومیٹک مریض کے اپروچ کر کے اس کی پیتھولوجی ڈیل کرتے ہیں. ایلوپیتھک میں بھی ہم سمپٹومیٹک آ کے اس کا پیتھولوجی ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ہومیوپیتھی میں بھی آپ مریض کو ریسکیو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایسی سی میڈیسن موجود ہے کہ آپ مریض کو ہر قسم کی ریسکیو ہم کر سکتے ہیں. 4-6 مہینے پہلے کیس یاد آ گیا، ایک بچہ تھا، میرا خود بیٹا تھا، گر گیا. اس کی یہ نی جوائنٹ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئی ہے، یقین مانیں ڈسپلیس ہو گیا. اور گھر میں ہم تیاری کرنے لگے کہ ہم نے اس کو آرتھوپیڈک کے پاس لے کے جانا ہے، کیونکہ وہ بیٹھ گیا، رو رہا تھا. تو صبح 6 بجے کا ٹائم تھا. میں نے کہا چلو اس کو آرتھوپیڈک کے پاس، دوستوں نے کہا، سوری بھائیوں نے کہ اس کو لے کے جاتے ہیں. میں نے اس کو ریسٹاک CM کی ایک ڈوز کھلائی. 5 سال کا بیٹا ہے. کیونکہ میں نے لیکچر میں دیکھا تھا اور کینٹ کو بورے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو جوڑ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ ریسٹاک ٹھیک کرتا ہے. میں نے بچے کو دی ریسٹاک CM.
آپ یقین مانیں کہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ بچے نے قدم لیے اور رو رو کے اس نے قدم لیے. 2 گھنٹے گزر گئے, بچہ چلنے پھرنے لگا. میں نے اس ہڈی کو ہاتھ لگائی, دوست بھائی سے کہا کہ اس کو دیکھو, دوستوں سے کیس شیئر کیا, وہ بہت خوش ہو گئے. کاش کہ میں ویڈیو بنا لیتا آپ سے. ویڈیو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس آ جائے, آپ ایمرجنسی کو. وہ بچہ آج بھی ٹھیک ہے جس کے جوائنٹ تو ایکس رے سے چھوڑو, اگر آپ ہاتھ بھی لگاتے, اس طرح بھی دیکھتے تو آنکھوں سے بھی پتہ چلتا کہ یہ جوڑ ڈسپلیس ہے بالکل. ایک ہڈی ایک سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ, اور اسٹاکس نے کھینچ کر وہ اپنی جگہ لے آئی. اس سے پہلے میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا تھا, میں نے دیا تھا. میں ہر انجری کے مریض کو ارنیکا اسٹاکس دیتا ہوں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ڈسپلیسمنٹ آف جوائنٹ ریسٹاک CM ایک ڈوز سے بچہ اسی ٹائم 3 گھنٹے میں سٹیبل ہو گیا, آج بھی ٹھیک ہے. ہم خود حیران تھے کہ اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ. تو کہنے کا مقصد میرا کیا ہے کہ آپ ایمرجنسی کو ڈیل کر سکتے ہو, آپ پیتھولوجیکل علاج کر سکتے ہو, آپ سمپٹمیٹک علاج کر کے آرگن بیس پہ, پیتھولوجی بیس پہ, سمٹم بیس پہ آپ مریض کو ٹھیک کر سکتے ہو. تو ایلوپیتھک دوست یا ایلوپیتھ جو آتے ہیں اور ہومیوپیتھی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیں. میرے خیال میں ہانی من کے بعد ڈاکٹر علی محمد صاحب, میں بار بار اس کا نام اس لیے بولتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پہلے میرے کوئی 5-6 مریض تھے, ابھی الحمدللہ 100-150 ڈیلی کی OPD ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ استاد محترم کو فالو کرنے سے, استاد محترم کی محبتوں کا, اور استاد محترم نے جو 30-35 سال ان کی محنت ہے اس نے ہمیں نالج ڈیلیور کیا. تو بھی ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا علم ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لے. تو آپ ان کے لیکچر پڑھیں, میں نے ڈیزیز وائز پہ, علامات بیس پہ آپ سے شیئرنگ کی ہے, ان کو پڑھیں. کتاب کے حوالے سے آپ کینٹ, نیش یہ پڑھیں. بعض مریض آپ کے پاس عجیب سمٹم لے کے آتا ہے. کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہر دوسرے دن یہ مسئلہ ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے اگر ابھی اس ٹائم درد آ گیا کل اس ٹائم ہوگا, اس کا سیڈرون دوائی ہے میرے خیال میں. پیشنٹ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب ادھر درد ہے, کل ادھر ہوگا, کل لیفٹ رائٹ لائٹ لیفٹ لیگ کینسیم, میں ایک ڈوز دیتا ہوں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہومیوپیتھی میں سمپٹمیٹک ایسی دوائیاں موجود ہے, ایسی کام کر جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی جھوٹ بولے. میری خود فیمیل پیشنٹ تھی, تو اس کو جو ہے نا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ہم نے وہ کرنی ہے, گرافٹنگ کرنی ہے. ہم نے 3-4 مہینے اس کو سلیشیا 1 pm پہ رکھا, ایسی ٹھیک ہو گئی کہ جس ڈاکٹر نے سرجری کا کہا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کیس, کہتا ہے انبیلیویبل. میں نے کہا بلیو اب نہ کرے, مریض ٹھیک ہو گیا. اس طرح سینکڑوں کیسز ہے انگن. کہنے کا مقصد آپ میں کانفیڈنس لانا ہے, آپ ہومیوپیتھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک تو آج کل مہنگائی کا دور ہے, ہومیوپیتھی سے آپ مخلوق خدا کو ایزیلی کم پیسوں سے شفا دے سکتے ہیں. کیسی دینی ہے, کس طرح کرنا ہے, میرے لیکچر موجود ہے. میرے ڈاکٹر استاد محترم علی محمد صاحب, عثمان غنی صاحب, اس کے علاوہ اور آپ کے استاد محترم صاحبان ہیں. یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم ہیں وہ ہے, نہیں, بہت سارے استاد ہیں, لیکن جو میں جانتا ہوں میں نے ان کا ریفرنس آپ کو ان کے نام بتا دیے, اور شاید ان کے نام نہ بتانا میرے لیے تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جہاں سے سیکھا لازمی باتیں میں ان کو کوٹ کروں گا. تو آپ سٹارٹ کریں, آپ سٹیپ لیں. ہماری انشاءاللہ آپ کے ساتھ محبت آپ کے پاس ہے, آپ ضرور کامیاب ہوں گے, اور انشاءاللہ ہومیوپیتھی کا آپ سرخرو ہوں گے. اس سے ہم آخرت بھی کمائیں گے اور دنیا بھی. آج کے لیے میرے خیال میں یہی کافی ہے, اور بات تھوڑی ٹاپک سے ادھر بھی چلی گئی, لیکن میں نے خیال میں یہ ہومیوپیتھی کے لیے یہ بات ہی بہت لازمی تھی. اچھا, ایک بات جو اینڈ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, کوشش کریں کہ مریض کی درد کو اپنا درد سمجھے, مریض کی دکھ کو اپنا دکھ سمجھے. مریض کی مرض کا اگر آپ کو سمجھنا ہے, بالکل آپ بلائنڈلی علاج نہ کریں. آپ مجھے کنسلٹ کریں, اپنے سینئر کو کنسلٹ کریں, کتاب پڑھیں, لیکن بلائنڈلی آپ علاج پلازبو دے کر اس کو بیچ دے, لیکن غلط علاج نہ کرے. اس سے پیسے لے پلازبو کے, غلط علاج بالکل نہ کرے, کل ان کو پھر بلوائے. یہ مریض کے ساتھ ناانصافی ہے. دوسری بات, کوشش کرے کہ اناٹمی, پیتھولوجی, فزیالوجی لازمی پڑھے. علامات پہ میں بھی علاج کرتا ہوں, لیکن کم از کم آپ کر رہے ہوتے سیاٹک کا علاج, ہم بھی علامات بھی کرتے ہیں, میکفاز کالوسین علامات کے علاج, لیکن ہم سیاٹک کا علاج کرتے. تو آپ اتنا تو ضرور دیکھیں کہ سیاٹک کا اگر ہم سمپٹمیٹک علاج کریں تو سیاٹکا کا علاج کر رہے ہیں. تو اناٹمی, پیتھولوجی, فزیالوجی, یعنی انسان میں کون کون سی ہڈیاں کہاں پر کس طرح ہے, تو آپ جو ہے نا ان کو ضرور پڑھیں. دوسری جو اہم بات ہے, مریض کے ساتھ محبت رکھیں, اور اپنی چارجز, اپنی پیسے, آج کل بہت مہنگائی کا دور ہے, تو وہ میرے استاد محترم کا قول ہے کہ پیسے آپ مریض سے ضرور لیں, اتنے لے کہ کوئی دکھ کے نہ دیں.
بہت زبردست بات سر علی محمد صاحب کی کہ پیسے آپ مریض سے ضرور لیں، اتنے لے کہ کوئی دکھ کے نہ دے. ابھی آپ جانے اور آپ کا مریض جانے، اپنے 100 لینے ہیں، اپنے 1000 لینے ہیں، اپنے 200 لینے ہیں. آپ کا جانے اور آپ کا ضمیر جانے کہ پیشنٹ سے آپ نے کتنے چارج کرنے. آپ کے پاس اگر کوئی بیوہ آئے، یتیم آئے، مسکین آئے، مزدور آئے، دیہڑی والے، ان سے بالکل چارجز کم رکھے. یقین مارے خدا کو ریوارڈ آپ کو دے گا. ان سے آپ چارج، یتیم بیوہ سے تو بالکل لے ہی نہ. جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے نا اتنے کم چارجز لے کہ وہ جا کے آپ کو دعائیں دے، ان کے جیب پہ بوجھ نہ ہو. ہاں جن کے پاس پیسے ہے، امیر لوگ ہیں، آپ زیادتی ان سے بھی نہ کریں. زیادتی آپ نے زیادتی بالکل نہیں کرنی ہے. ہاں لے ان سے ضرور، لیکن اتنے لے کہ کوئی دکھ کے نہ دے. تو آپ ان سے اپنا حق پورا لے، ان سے فیس بھی لے. تو یہ کچھ کلینکل ٹپس، کچھ کلینکل باتیں لوپیز کے لیے. امید ہے انشاءاللہ کہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی. اگر جان پہ میری باتیں آپ کو بری لگی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے یا کسی ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ان باکس میں کریں. انشاءاللہ مجھے وقت ملتے ہی میں ضرور رپلائی کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.